سندھ بار کونسل ضلع جنوبی کے امیدوار ناصر احمد ایڈوکیٹ کی کراچی بار آمد پر کراچی بار میں شاندار استقبال، وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ناصر احمد کی شرافت، مخلصانہ انداز دیکھ کر ناصر احمد ایڈوکیٹ کو سپورٹ اور ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ناصر احمد نے وکلاء کا شکریہ ادا کیا۔ ناصر احمد نے کہا کہ وعدے کیے اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ سندھ بار کونسل ضلع جنوبی کے امیدوار ناصر احمد ایڈوکیٹ کی سندھ بار کونسل کے الیکشن میں کامیابی یقینی ہے۔ ناصر احمد کے حق میں نعرے لگائے۔ وکلاء نے کہا کہ ناصر احمد ایڈوکیٹ کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء میں بہت مقبول ہیں، ہر دل عزیز ہیں۔ وکلاء ناصر احمد ایڈوکیٹ کی شخصیت سے بہت متاثر ہیں۔ جمشید علی خواجہ نے کہا کہ ان کی شرافت، ایمانداری کو مدنظر رکھتے ہوئے متعدد بار انہیں اعلیٰ عہدیدار کی پیشکش بھی کی، لیکن ناصر احمد نے انکار کر دیا۔ وکالت ایک مقدس پیشہ ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ وکالت ایک عبادت ہے، گناہ لاچار کو انصاف دلانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اعلیٰ عہدیدار ایک ربڑ اسٹیمپ کی مانند ہوتا ہے۔ میں اپنے پیشے سے خوش ہوں۔ ناصر احمد جو کہ ایک ماہر قانون بھی ہیں، وکلاء اور عوامی مسائل پر بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنا کام ایمانداری سے کرنا ناصر احمد کا وتیرہ ہے۔ ایسے وکیل کو منتخب کرنا جو بے لوث اور ہمدرد ہو۔ ناصر احمد باوقار، قابل احترام ہے۔ ناصر احمد جیسے شفیق استاد اپنے کلائنٹ سے مخلص ہیں۔ ناصر احمد کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق پولیس افسران کی شہادت، سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات چلیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دی جائیں گی۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ تجارتی اعداد و شمار میں 6 ارب ڈالر کا فرق، حکومت اور IMF میں تشویش۔ وزارت منصوبہ بندی کے زیر انتظام پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس مسئلے کے حل میں ناکام رہی۔ IMF مشن نے 25 ستمبر تا 8 اکتوبر 2025 کے دورہ اسلام آباد میں یہ معاملہ اٹھایا تو حکومت نے گھبراہٹ میں نئی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق نئی کمیٹی میں PBS کو مرکزی کردار دیا جائے گا، جس میں اسٹیٹ بینک اور وزارت منصوبہ بندی کے انٹرنیشنل ٹریڈ و فائنانس چیف شامل ہوں گے۔ وزارت منصوبہ بندی نے موقف اختیار کیا ہے کہ تجارتی رپورٹنگ کے نظام PRAL سے پاکستان سنگل ونڈو پر منتقل ہونے کے باعث فرق بڑھا۔ جنرل اسٹیٹسٹکس ایکٹ 2011 کے تحت PBS قومی سطح کی تمام شماریاتی امور کا واحد ریگولیٹر ہے، جسے تجارتی و مالیاتی اعداد و شمار کی نگرانی، ہم آہنگی اور تجزیے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بھارتی ٹیرف کے بعد بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، امریکہ کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ کی جانب سے بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے امریکی صدر کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری نہیں روک سکتا، لیکن جلد ہی روک دے گا۔ کراچی سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معطل، تمام گیٹ پاسز منسوخ، کنٹینرز کی قطاریں لگ گئیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانزٹ ٹریڈ ہیڈ کوارٹر کسٹمز ہاؤس کراچی میں DG افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈائریکٹر افغان ٹرانزٹ کوئٹہ اور پشاور نے زوم پر شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جنرل آرڈر 98/2025 جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے تمام ٹرمینلز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے وہ کنٹینرز جو کہ گاڑیوں پر لوڈ ہو چکے ہیں انہیں آف لوڈ کر دیں۔ ساتھ ہی افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ اور ان کی ٹرانسپورٹ روک دی جائے۔ یہ حکم نئی صورتحال تک نافذ رہے گا۔ لاہور اور پشاور کے مختلف علاقوں میں اسموگ نے دوبارہ ڈیرے ڈال لیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں اوسط AQI 209 بیدیاں روڈ میں IQ لیول 507 سے تجاوز کر گیا، جبکہ ساندہ روڈ میں 421، اقبال ٹاؤن میں 276 ریکارڈ ہوا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع پشاور میں اسموگ بڑھنے لگی۔ پشاور میں اوسطاً AQI 209 ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں
आबास यूनिवर्सिटी 264, अशरफिया कॉलोनी 237, दिलाजाक रोड 229, स्मॉल इंडस्ट्री हयाताबाद 212, जबकि वर्कर वेलफेयर बोर्ड ऑफिस में लगे एक यूआई मीटर में 209 रिकॉर्ड हुआ। वीमेंस वर्ल्ड कप बारिश ने पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इब्तदाई ओवर से ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर्स को दबाव में रखा। कप्तान फातिमा सना ने उम्दा आगाज फराहम करते हुए टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। इब्तदाई 10 ओवर्स में इंग्लैंड की 5 बैटर्स पेविलियन लौट गईं। 57 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद एलिस कैप्सी ने चार्ली डेन के हमरा टोटल को 78 रन तक पहुंचाया। फिर चार्ली और एमआर लोट ने 8वीं विकेट के लिए 47 रन की शिराकत बनाई। सारा ग्लेन 3 और लिंडसे स्मिथ 4 रन पर नॉट आउट रहीं। इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान बारिश के बाइस मैच को 31 ओवर तक महदूद कर दिया गया। इंग्लैंड टीम ने मुकर्ररा 31 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 4, सादिक इकबाल ने 2, जबकि डियाना बिग और रामीन शमीम ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान टीम को डाकवर्थ लुइस मेथड के तहत 31 ओवर्स में 113 रन का हदफ मिला। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए थे कि इस दौरान फिर बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद एसोसिएट्स के तहत 2 रोज़ा पहले एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड नेशनल ब्रिज टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से कराची जिमखाना में शुरू होगा। 92 न्यूज़ HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नरेजा के मुताबिक ये टीम टूर्नामेंट मलिक में ब्रिज के सफ़ाई अव्वल के खिलाड़ियों के दरमियान होगा। ये जो ब्रिज खेलने वाले अफराद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जिसमें वो दिलचस्प मुकाबलों की एक सीरीज़ में नक़द इनामात के हसूल के लिए एक दूसरे को मद्दे मुकाबल होंगे। ये टूर्नामेंट ब्रिज के तमाम खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल ओपन है, चाहे वो इब्तदाई सतह के हों या फिर तजुर्बाकार माहिर खिलाड़ी हों।